بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ پاکستانی بھائیو، آج پاکستان حکومت کی طرف سے ایک بری خبر ہے فائزر ویکسین کے بارے میں۔ پاکستان حکومت نے کہا فائزر ویکسین وہ لوگ لگا سکتا ہے جو لوگ حج کے لیے سعودی عرب جانا چاہتا ہے۔ جو لوگ کام کے لیے جائے گا یا کوئی پڑھائی کے لیے جائے گا اس کے لیے نہیں ہے۔ اب جائے گا خبروں کی تفصیل کی طرف۔ حکومت پاکستان نے فائزر ویکسین لگوانے کے حوالے سے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے فائزر ویکسین صرف حج زائرین کے لیے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ڈاکٹر حسن عروج نے اردو نیوز کو تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ فائزر ویکسین کے حوالے سے حکومت کی پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے اور اب فائزر ویکسین کو صرف حج زائرین کے لیے ہی مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس فائزر ویکسین انتہائی کم مقدار میں موجود ہے، اس لیے حکومت نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے حج زائرین کے لیے مختص کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان سی او سی کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے، تاہم ویکسین لگوانے کا عمل ابھی شروع نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب وزارت صحت کے ذرائع سے اردو نیوز کو معلوم ہوا ہے کہ حج آپریشن کا اعلان ہوتے ہی فائزر ویکسین لگوانے کا عمل شروع ہو جائے گا، جبکہ حج کیمپس میں فائزر ویکسین کی سٹوریج کے حوالے سے کام جلد شروع کر دیا جائے گا تاکہ حج آپریشن کا اعلان ہوتے ہی حج زائرین کو حج کیمپس میں ویکسین لگوائی جا سکے۔ خیال ہے کہ اس سے قبل حکومت نے فائزر ویکسین بیرون ملک سفر کرنے والے طلباء اور ورکرز کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے چند افریقی ممالک سے آنے والے مسافروں کے داخلہ پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عرب نیوز نے اماراتی وزارت خارجہ کی جانب سے بدھ کو جاری ہونے والے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ زامبیا، ڈی آر کانگو اور یوگنڈا سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس پابندی کا اطلاق 11 جون کو رات 11:59 سے ہو جائے گا۔ وام نیوز ایجنسی کے مطابق پابندی کا اطلاق ٹرانس مسافروں کے علاوہ ان پر بھی ہوگا جنہوں نے عرب امارات آنے سے 14 دن پہلے ان متعلقہ ممالک کا سفر کیا ہے، تاہم اماراتی شہری، سفارتی پاسپورٹ رکھنے والے اور سرکاری وفود پر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ سعودی عرب میں طیب پولیس نے ایک تجارتی ادارے سے 1 لاکھ ریال چوری کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی شہری عادی مجرم ہے، پہلے بھی اس طرح کی وارداتیں کرتا رہا ہے۔ تجارتی ادارے میں چوری خفیہ طریقے سے کی گئی تھی۔ پولیس کے سرغرسانوں نے شناخت کر کے اس تک رسائی حاصل کر لی۔ چوری ہونے والی رقم برآمد کر لی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقامی شہری نے چوری کا الزام قبول کر لیا ہے۔ اس کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ حرمین شریفین میں ہر فرض نماز کے لیے 2 امام اور 3 مؤذن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس نے فیصلے پر پوری عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ واضح ہے کہ کل بدھ کو مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں 45 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی، جس کے بعد انتظامیہ نے لاپرواہی برتنے والے عہدیداروں کو سخت کوش کر دیا ہے۔ انتظامیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ ائمہ اور مؤذنین کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ ہر فرض نماز کے لیے مستقل امام کے ساتھ ہنگامی حالات کے لیے ایک اور امام کا تعین کرے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے لیے بیک وقت 3 مؤذن موقع پر موجود ہوگے تاکہ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس نے کمیٹی کو ہدایت کی ہے کہ پوری طور پر فیصلے پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز کے لیے ائمہ اور مؤذنین کا نئے جدول ترتیب دیا جائے۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعرات کو جیزان، عسیر اور باہا کے بالائی علاقوں میں تیز ہوائیں چلے گی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں کا سلسلہ مکہ ریجن کی پہاڑی علاقوں تک پھیل سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں توقع ظاہر کی کہ مشرقی ریجن اور ریاض کے جنوبی علاقے نیز نجران کے بعض مقامات پر گرد و غبار سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ بیان میں قومی مرکز نے کہا کہ سب سے زیادہ درجہ حرارت 47 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ السوداء میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔